بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاءوا على قميصه بدم كذب سبحان اللہ قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون سبحان اللہ وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين آمنت بالله صدق الله العظيم سبحان اللہ ایسا آ جاؤ سامنے صلی اللہ یا رسول اللہ سلام علیکہ یا حبیب اللہ ثانی نہ کوئی میرے سونے نبی لج پال دا ثانی نہ کوئی میرے سونے نبی لج پال دا رب نے ودایا شان رب نے ودایا شان آمینہ دے لال دا اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد نوری نوری مکھڑا تے زلفاں نے کالیاں نوری نوری مکھڑا تے زلفاں نے کالیاں اللہ دے حبیب دیاں شاناں نے نرالیاں اللہ دے حبیب دیاں شاناں نے نرالیاں دوویں جگ مل تھوڑا دوویں جگ مل تھوڑا ایک عبد بال دا اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد چار چفیرے چانن ہویا عبد پیار دا چار
ਚਫੇਰੇ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ ਆਪਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਅੱਜ ਹੈ ਮੀਲਾਦ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਲਜਪਾਲ ਦਾ ਅੱਜ ਹੈ ਮੀਲਾਦ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਲਜਪਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲੇ ਰੱਬ ਉਹਦੇ ਬਾਲ ਦਾ اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد بار بار جولیاں دیوانے لئی جاندے نے مستانے لئی جاندے نے تے ایو کئی جاندے نے بار بار جولیاں دیوانے لئی جاندے نے مستانے لئی جاندے نے تے ایو کئی جاندے نے صدقہ نبی دا منگو صدقہ نبی دا منگو رب بھی نہیں ٹالدا اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد ٹھنڈیاں ہواواں نے مدینے پاک وچوں چلیاں ٹھنڈیاں ہواواں نے مدینے پاک وچوں چلیاں زلفاں نو دتا جدوں زلفاں نو دتا جدوں کھول کملی والیا اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد حشر دیاڑے جدوں عملاں نو تولنا حشر دیاڑے جدوں عملاں نو تولنا شرم دے مارے میں تے کچھ بھی نہیں بولنا شرم دے مارے میں تے کچھ بھی نہیں بولنا کمبلی چ اپنی کملی چ اپنی لوکائی رکھی سونیا اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد تھوڑا مجید سے ادھر آ جانا ایک دائرے بیٹھ جاؤ سارے تاکہ اس ادھر آ جاؤ دائرہ بناؤ نا اٹھ کے آگے ادھر بیٹھ اٹھو ایسے دوسرے دائرے جانا ایسا پیچھے جاؤ دائرہ کس میں آ جائے سرکل ہاں میک اے سرکل نقش بندی طریقہ ہے نا تاکہ سارے جو ہے نا سب کو ہم دیکھ بھی سکیں نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي حق نبی يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه يا سيدي يا حبيبي محترم حاجی صاحب اور آپ کے جتنے بھی یہاں پہ آپ کے ساتھی میں ان کو یہ سلیوٹ کرتا ہوں میں انہیں سلام پیش کرتا ہوں کہ جن محبتوں کے ساتھ انہوں نے اور جذبہ ایمانی کے ساتھ اللہ کے اس گھر کی ابتدا یہاں پہ کی ہے. یہ مختصر سا ٹاؤن ہے کلیدرو، تھوڑے سے مسلمان ہیں لیکن یہ سارے اتنے جذبے والے کہ انہوں نے اس اللہ کے گھر کو بنا کر نبی رحمت کی محبت کے فیض کو حاصل کیا ہے. اور یہاں پہ یہ پریکٹس کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا پروفٹ سننا اینڈ اکارڈنگ ٹو دا پروفٹس کمپینینس لو، جو حضور کے صحابہ کا صحیح طریقہ ہے اس کے مطابق یہاں پہ اہل سنت کے حوالے سے یہ مدینہ اسلامک سینٹر کی ابتدا انہوں نے کی. میں انہیں اس پہ سلام پیش کرتا ہوں اور موڑ شریف کے فیض سے ان کو مالا مال فرمائے اور ان کے جذبوں میں کاملیت عطا فرمائے اور یہاں پہ جو بچے پڑھیں ان کے سینوں سے حضور آقا مدنی تاجدار کی محبتوں کا فیض عامہ ہو جائے. اور یہی ہمارا مشن ہے. I've been traveling more than 20 years all over the world. یہی مشن لے کے کہ to attain the Allah's reality
and the love of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. हजूर की मोहब्बत और रब्बे कायनात की अलूहियत का फैज़, उनकी तौहीद का फैज़ हमारे दिलों में आ जाए। ये जो पेशानियाँ झुके तो अल्लाह की बारगाह में झुके, और ये लबों से जिक्र हो तो मुस्तफ़ा करीम का जिक्र हो। और मेरा ईमान है जिन दिलों में हजूर की मोहब्बत होती है, जिनकी सोचों में हजूर की अदाएं बसी होती हैं, और जिनका उठना बैठना नबी रहमत की अदाओं के बराबर होता है, मेरा ईमान है वो सीना भी पाक हो जाता है, वो माहौल भी पाक हो जाता है, और जो इनके करीब बैठते हैं वो भी पाक हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। आप और हम खुशकिस्मत हैं that we are the seekers and the lovers of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam। और वो कैसे इनकलाब हुआ? Because we links with the Sufi group, और सूफी ग्रुप वो है जो उठते बैठते हजूर के जिक्र का फैज़ देता है, हजूर की मोहब्बतों का फैज़ देता है। आज ये रमज़ानुल मुबारक का महीना हमें ये मुयस्सर आया, ये हमारे लिए खुशकिस्मत घड़ियां हैं, ये रहमत वाली घड़ियां हैं, ये जो है मंथ ऑफ ब्लेसिंग है। ये हमारी सोचों से भी बुरा अल्लाह ताला अपनी रहमतों का फैज़ देता है, और आसमान दुनिया पे आकर ये ऐलान होता है कोई बख्शिश वाला बख्शिश कर ले, है कोई गुनाहों की तौबा करने वाला। तो मेरे दोस्त वो खुशकिस्मत हैं जो निस्बतों के साथ बैठ के रोज़ा भी रख के अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ियाँ करते हैं, और फिर जिक्र व फिक्र की हालतों में बैठ के उसे याद करते हैं। और जो उसे याद करता है नबी की निस्बतों से बैठ के, हजूर की मोहब्बतों के साथ बैठ के अल्लाह का जिक्र करता है, मेरा ईमान है कमली वाले के करम के सदक़े और वसीला से अल्लाह ताला उन पे करम फरमा दे। और ये करम का दरवाज़ा खुला है, हमने उसको हासिल करना है। ये ना समझे ये कितना अच्छा सेंटर है, ये समझो कि इसकी निस्बत कितनी आला है, इसका ताल्लुक कितना आला है, इसका फैज़ कितना आला है। इंशाअल्लाह आज हम यहाँ पे बैठे हैं, अगर सिद्क के साथ बैठे हैं, वफा के साथ बैठे हैं, तो हाजी साहब मैं आपको ये मैं अपने ईमान से कहता हूँ, इस सेंटर का फैज़ कुलीदरों के हर घर में जरूर जाएगा। हमारा मिशन जो है अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत को हासिल करना, और यही दरबार आलिया मोड़ा शिव का रूहानी फैज़ जो दुनिया में फैला हुआ। हमें ये नहीं पता कि कितने बैठे हैं, हम ये देखते हैं कितने जो बैठे हैं वो निस्बत वाले कितने। और आज तो जुमे का दिन है, ये तो ईद का दिन है अहले ईमान के लिए। 2 ईदें तो मेरे आका ने कहा हर जुमे का दिन ईद का दिन है, वो इसलिए कि ये अजमत वाला इस दिन को आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई है, आपका विसाल हुआ है, और फिर यही दिन इसमें आका ने फरमाया जो इस दिन मुझे याद करता है, मुझ पे दरूद पढ़ता है, मैं उसका दरूद सुनता भी और उसे जवाब भी देता हूँ। अबू दरदा से हदीस है ये कोई किस्सा कहानी नहीं। कमली वाले के गुलाम बैठे हैं और वो हजूर से अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह कि आपकी बारगाह में हम हाजिर होते हैं, जब भी पुकारते हैं आपको देख लेते हैं, लेकिन हमने भी जाना है, और ये दुनिया जो फानी है तो यहाँ से हर एक ने जाना है, आपने भी पर्दा फरमा जाना है। तो फिर कहा कि आप मेरे नबी ने कहा कि अंबिया के जिस्मों को अल्लाह ताला ने इस ज़मीन को हराम कर दिया है। कहा कि जुमे के दिन जहाँ से भी दुनिया के किसी कोने में बैठकर कोई मेरा गुलाम मुझे याद करेगा, मेरा जिक्र करेगा, मैं उसका जिक्र सुनता भी और उसे जवाब भी देता। ये कितना बड़ा करम, ये कितनी बड़ी इनायात है। ये इनायात हर एक को नहीं मिलती, ये उसी को मिलती है जिसके सीने में मोहब्बत रसूल का फैज़ होता है। देखे ना दाता लिजवेरी के फैज़ को 960 साल हो गए गुजर गए, लेकिन आज भी उनके खानदान वाले तो कोई नहीं, लेकिन हर कोई उनके पास जाके उन्हें याद करता है, और वो दरबार का फैज़ क़यामत तक जारी है सारी। मेरे परदादा हुजूर गौसे ज़मा ख्वाजा कासिम मौलवी सैयदा ख्वाजा मोहम्मद कासिम मौलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह मोड़ाशी में बैठे 2 सेंचुरियाँ गुजर चुकी, आज भी उनके जाने वाले पूरी दुनिया में पहचाने जाते हैं, इसलिए कि उन हस्तियों ने अपनी सोचों को मटाकर अपने दिल में बसाया तो मोहब्बत रसूल को बसाया। और ये वो अजमत वाला फैज़ है मेरे आका से मोहब्बत करना। देखिए हज़रत उमर फारूक एक दफ़ा हजूर के साथ जा रहे थे, इब्ने हिशाम से ये रवायत है, आप जा रहे थे, हजूर ने हाथ पकड़े पूछा, ए उमर तुम्हें मुझसे कितनी मोहब्बत है? तो कहा या रसूलल्लाह मुझे आपसे इंतहा मोहब्बत है। तो मेरे आका ने दिल की बात को बचा समझ लिया, नबी होता ही वो जो दिलों के राजों को जानता है। तो मेरे आका ने आज के मुसलमान के लिए ये पैगाम दे दिया, कहा अमर मुझे कसम है उस रब्बे कायनात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मुझ मोहम्मद की जान है, तुम्हारा ईमान उस वक्त तक कामल नहीं हो सकता जब तक कि तुम अपनी जान माल और औलाद से भी ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करो। ये एक पैमाना मेरे आका ने बता दिया
ایک راستہ بتا دیا اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کا، تو یہ وہ راستہ ہے جو نبی نے اپنے نور والی زبان سے کہہ دیا کہ میری محبت کو اپنی جانوں سے بھی زیادہ کرو. اور یہ قرآن میں رب اعلان کرتا ہے، کیونکہ ایسی بات نہیں. قرآن کو اٹھا کے دیکھو، جہاں پہ میرا خالق رب کائنات و رحمان و رحیم کل شائن قدیر ہے، عظمتوں والا ہے، جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے نواز دیتا ہے. وہ اپنے محبوب کی سیرت کے تذکرے بھی فرماتا ہے، حسن کے تذکرے بھی فرماتا ہے. کہاں پہ میرے آقا کے چہرے کا تذکرہ ہے، کہاں پہ میرے آقا کی زلفوں کا تذکرہ ہے، کہاں پہ میرے آقا کی ہاتھوں کا تذکرہ ہے، کہاں پہ میرے آقا کی رخسار کا تذکرہ ہے، کہاں پہ میرے آقا کی کمر مبارک کا تذکرہ ہے، کہاں پہ میرے آقا کے چلنے کا تذکرہ ہے. اس شہر کا جس شہر میں سرکار قیام، اس کی بھی قسمیں رب فرماتا. تو یہ ہے that is the standard of the loving and the esteemed personality of the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے وہ حضور کی ذات جس کے ساتھ رب کائنات شدت سے پیار کر کے آنے والی مخلوق کو یہ راستہ اور گائیڈنس دیا جا رہا ہے کہ اگر میرا قرب چاہنا ہے، میری محبت کو حاصل کرنا ہے، میرے قرب کی طرف آنا ہے، تو ایک راستہ ہے. that is the way of the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. وہ حضور کی محبتوں کا راستہ ہے. اور محبت جو کرتا ہے، جب سجدہ کرتا ہے، پھر انعام ملتا ہے. دعا کریں یہ محبتیں نصیب فرما دیں. ان محبتوں کے لیے تو ہم دنیا کے سفر کر رہے ہیں. ان محبتوں کے لیے جو بلاتا ہے آتے ہیں. دنیا داروں کے کاموں میں جائے بندہ ایک دن تو تھک جائے، لیکن میرے رب کے اس مشن، اس پیغام کو جو میرے رسول کے سینے میں آیا اور اس مشن کو لے کے جو چلتا ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ کی قوت اور رحمتیں شامل حال ہو جاتی ہیں. میں ابھی جمعے میں بھی یہ خطاب کر رہا تھا، یہ بتایا انہیں کہ حدیث میں آتا ہے، حضور نے فرمایا کہ رب کہتا ہے جو میری راہ پہ سفر کرتا ہے اور پھر میرے اس پیغام کو لے کر مخلوق تک پہنچاتا ہے اور پھر اس راہ پہ چل کے مشقتیں پریشانیوں کو فیس کر کے میرے ذکر کے لیے سفر کرتا ہے، پھر وہ اس کا سفر نہیں ہوتا، وہ میرا سفر ہو جاتا ہے. اور پھر جو سفر کرتے ہوئے اس کے تھکاوٹ اسے جو ہوتی ہے اور جو گرد و غبار اس کے چہرے پہ آ جاتا ہے، رب اس کی قسم کھاتا ہے کہ وہ گرد و غبار جو چہرے پہ گرا ہے، اس گرد و غبار کے صدقے سے مولا کریم اس پہ جہنم کی آگ کو آزاد کر دیتا ہے. Free from the fires of the hell, those who adopted the way of Almighty Allah, جو اللہ کے راہ کو اختیار کرتے ہیں. اور یہی وہ راستہ ہے میرے دوستوں جو صوفیاء کاملین نے اختیار کیا. بزرگان دین یہ صرف پاکستان میں نہیں صوفی اور پیر سنتے ہیں کہ پاکستان میں، پوری دنیا میں اللہ کے دوست جو ہیں، دا فرینڈز آف دا گاڈ، وہ اللہ کے دوست دنیا کے ہر کونوں میں جا کر اللہ کی وحدانیت اور اس کی توحید کا ذکر کرنے والے اور نبی رحمت سے وفا کا دم بھرنے والے پوری دنیا میں موجود ہیں. میں نے تو دیکھ کے آیا ہوں دنیا کا سفر کر کے. امریکہ جیسے ملک میں بھی سری لنکا کا ایک صوفی جس کا مزار بھی بنا ہوا ہے، عاشقان رسول وہاں پہ جاتے ہیں. آج یہ دیکھ رہے ہیں برطانیہ کی سرزمین پہ 30 یا 50 سال پہلے کیا تھا یہاں پہ، جو پرانے لوگوں نے معلوم ہے. نماز کے لیے جگہ نہیں ملتی تھی، عید کے لیے جگہ نہیں تھی، حلال کھانا نہیں ملتا تھا. لیکن میرے سرکار کے غلام جب یہاں آئے، انہوں نے یہاں پہ مائگریشنیں کی، یہاں پہ آئے اور ساتھ پھر صوفیاء کرام آئے. اور آج پوری برطانیہ میں ہزاروں کی تعداد میں، 100 نہیں سینکڑوں، more than 4,000 mosques have been built there. یہ کیا ہے؟ that is the sign of reality of Islam. یہی تو اسلام کی حقانیت کا ہے کہ پوری دنیا میں ذکر کرنے والے جاتے ہیں تو مساجد کو بھی بنا کے اللہ کے ذکر کا اہتمام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس رمضان کی شریف کی برکتوں سے ہمیں بھی مستفید فرمائے، آپ کو بھی مستفید فرمائے. اور یہ رمضان کے حوالے سے حدیث پاک ہے، کعب بن عجرہ سے یہ روایت ہے حدیث کہ رمضان شریف میں کتنا بڑا انعام کہ حضور ایک دفعہ آقا مدنی تاجدار ممبر پہ بیٹھ کر اپنے غلاموں کو خطاب کر رہے تھے. تو جب گئے تو 3 بار آپ نے آمین کہی. تو نماز کے بعد، خطاب کے بعد، اور صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس سے پہلے آپ کی زبان مبارک سے آمین نہیں سنا 3 بار. حضور فرمانے لگے کہ جب میں تمہیں خطاب کرنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے، ہدایت کا پیغام دینے کے لیے جب میں ممبر کی طرف جا رہا تھا تو رب کائنات نے جبریل کو بھیج دیا اور یہ پیغام بھی ساتھ بھیجا کہ کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص کہ جسے رمضان المبارک میسر آئے اور اپنی مغفرت نہ کر سکے. تو میرے آقا نے کہا آمین. کہا ہلاک ہو وہ شخص کہ جو
آپ کا نام نامی لیا جائے. دیکھو رب بھی اپنے محبوب کی محبتوں کے کیسے کیسے طریقے سکھاتا ہے. یہ کہا کہ جب آپ کا ذکر کیا جائے میرے محبوب تو آپ کا ذکر سن کر آپ پہ درود و سلام نہ پڑے, ہلاک ہو وہ شخص. تو آپ نے کہا آمین. وہ کہا ہلاک ہو وہ شخص جس کے بوڑھے والدین جسے میسر آئیں. وہ خوش قسمت ہیں جن کے والدین ہیں اور ان کی رحمتوں کے سائے ان پہ سایہ فگن ہیں. کہا کہ جب وہ آئے اور پھر وہ اپنی جنت حاصل نہ کر سکے, آپ نے کہا آمین. یہ ہے کہ اپنے والدین ملیں تو ان کے ساتھ پیار و محبت کرو, ان کی وفاؤں کو اپنے ساتھ رکھو. اللہ تعالیٰ اس محبت سے بھی تم پہ کرم فرما دے. دعا کریں اللہ تعالیٰ اس مدینہ اسلامک سینٹر کو اور ترقیاں نصیب فرمائے اور آپ کی منزلیں آسان فرمائے. حاجی صاحب اور آپ کے رفقا جتنے بھی ہیں, معاونت کرنے والے جتنے بھی بیٹھے ہیں, مولا کریم صاحب پہ کرم فرما دے اور ہمارے سجدوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے, ہمارے ذکر کو قبول فرما لے اور ہمارے دلوں میں اس آقا مدنی تاجدار کی وفا کے فیض کو ہمیشہ آباد فرما دے اور ہمیں ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما. یہی تو صوفیاء کا سلسلہ ہے. سارا دن موڑا شیب میں کیا ہوتا ہے, صبح و شام لا الہ الا اللہ, ذکر کی بہار ہوتی ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پتھر بھی اور وہ فضا بھی, وہ شجر و حجر بھی اللہ کے ذکر میں مست ہو رہے ہیں. تو مولا کریم ذکر نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ترقیاں عطا فرمائے. آپ تھوڑا سا ختم خواجگان پڑھ لیتے ہیں کیونکہ ٹائم بھی قریب ہونے والا, آدھا گھنٹہ ہے نا, ٹھیک ہے نا بھائی صاحب. ختم خواجگان جو صوفیاء نقشبند کی پہچان ہے, محبتوں کے ساتھ پڑھتے ہیں تمام صوفیاء, اور دربار موڑا شیف کا امام العارفین کی پیسے. نظر تو ان کے کرم پہ ٹھہر گئی, دل کیا سور گیا, میری قسمت سور گئی. دل کیا سور گیا, میری قسمت سور گئی. ہجرے نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی, تر پہ جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی. تر پہ جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. دونوں جہاں کی نعمتیں ہے صدقہ رسول کا. دونوں جہاں کی نعمتیں ہے صدقہ رسول کا. دنیا رسول کی ہے, عقبہ رسول کا.